السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ آج سورہ زخرف پارہ نمبر 25 سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ سورہ الزخرف، زخرف کا مطلب گولڈ یا گولڈ کوٹڈ، نقش و نگار، ڈیکوریشن وغیرہ ہے۔ سورہ زخرف مکی ہے، اس کی 89 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو۔ یعنی اب پہلے بھی آپ نے صورتوں میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن عربین کا ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن بنایا کس لینگویج میں؟ عربی میں۔ تو اب عربی میں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، تو اس لیے قرآن کو یعنی اب جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں بھی قرآن کو زیادہ سے زیادہ عربی جو ہے اس کو پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو باقی مہینے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے۔ تو قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر اور تفکر دونوں لازمی ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ یہ قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں ان کو سجا کے نہیں رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نسخہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا، لیکن ہمیں اپنی الماریوں میں اس کو اچھا خوبصورت کور کر کے نہیں رکھنا، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے پڑھنے کی کتاب ہے۔ افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے جو یہ نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنے والے، ایکچولی یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ عبادت کرتے اس پہ تالیاں بجاتے تھے۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی کئی ایسے تھے، ہم نے ان کو، وہ ان سے بھی زیادہ زور آور تھے، ان سے بھی زیادہ سٹرونگ تھے، ان کا فیوچر سکیور تھا، مضبوط تھے، لیکن ان کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب دانا اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی جس طرح مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ مدینہ کا اصل نام کیا تھا؟ بلدۃ میتہ، یعنی مدینہ کا اصل نام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے اس وقت یثرب تھا، غیر آباد علاقہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا شہر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ طیب، مدینہ طیبہ۔ تو مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں، تو طیب یعنی پاک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ طیبہ رکھا، تو پاکیزہ شہر۔ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ۔ اب یہاں سے سفر کی دعا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جانور تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، تمہارے لیے بنائے ہیں، یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جب تم اس پہ بیٹھ جایا کرو تو کیا کہا کرو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا
وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آج ہمارے اللہ تعالیٰ نے گاڑیاں مسخر کر دیں، جہاز مسخر کر دیے، کشتیاں مسخر کر دیں، یہ سارے کس کی طاقت سے چلتے ہیں؟ انسان کی عقل سے نہیں۔ انسان اگر فراری چلاتا ہے تو یہ گمان نہیں کرے کہ میرے پاس فراری ہے تو میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا، بلکہ اصل مقصد اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سواری جو بھی ہو میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں وہاں پہنچ کے بھی اور سوار ہونے سے پہلے بھی۔ اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یعنی اللہ کا شریک بنایا۔ یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے، یعنی مشرکین کیا کرتے تھے کہ جو فرشتے تھے ان کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے خود کے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں مسخر بنائی ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں بنا لی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ رحمان ہے، جب ان کو خبر دیتا کہ بیٹی ہو رہی ہے یا بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غمگین ہو جاتا۔ یعنی اپنے لیے تو یہ حال ہوتا ہے جب بیٹی کی خبر سنتا ہے تو کس طرح سے اس کا چہرہ فک ہو جاتا ہے، کس طرح سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لال پیلا ہو جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے بیٹیاں کہہ رہا ہے۔ کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ زیورات میں پلیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نیچرلی عورت میں یہ جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو زیور ہے یہ عورت کی نیچر میں رکھا ہے، فطرت میں رکھا ہے کہ فطرتی طور پہ عورتوں کو زیور پسند ہے، اور جھگڑے میں واضح نہ کر سکیں۔ یعنی جب کوئی بحث ہوتی ہے، جب بحث مباحثہ ہوتا ہے تو اس کو کمزور سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ عورت تو کمزور ہے، عورت تو صحیح بات کر نہیں سکتی، یا پھر اس کی بات کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرے لیے بناتے ہو، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا ہے۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس کی باز پرس کی جائے گی۔ اور کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ صرف اٹکل پچو کہتے ہیں، جھوٹ باتیں کہتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے اسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پاکی پیروی کرنے والے ہیں۔ باؤ اجداد کی ورشپ کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل، اگر وہ غلط کرتے آئے تو ان کی باتیں نہیں سنی جائیں گی، ان کی روایات برقرار نہیں رکھی جائیں گی، ان کی بدعات ایجاد کی ہوئی وہی برقرار نہیں رکھی جائیں گی، بلکہ وہ دیکھنا ہوگا جو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت تیز طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ یعنی اس سے بہترین طریقہ وہ کیا تھا؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ میں وہ لے کے آیا ہوں، تو انہوں نے جواب دے دیا۔ آج بھی کسی سے کہا جائے یہ جو تم بدعات کرتے ہو، جو تم مشکلات اپنے پہ کرتے ہو،
جو ایسی ایسی منتیں مان لیتے ہو جو کہ جائز نہیں، تو کیا تمہیں اس سے بہتر نہ طریقہ بتایا جائے جو قرآن اور سنت میں ہے؟ تو آج بھی لوگ اس کا منکرین اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ مجھے ہدایت بھی دے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو سامان اور اسباب دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا ہوتا۔ اب وہ بڑے شخص یعنی بڑی بستیاں، اس سے مراد طائف اور مکہ ہے کہ طائف اور مکہ میں سے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ کون تھے؟ ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ، یہ وہاں کے سردار تھے، تو ان پہ قرآن کیوں نہ نازل کیا گیا، ان کو نبی کیوں نہ بنا کے بھیجا گیا؟ یہ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک دوسرے سے بلند کیا ہے۔ یعنی اگر عتبہ بن ربیعہ یا ولید بن مغیرہ یہ امیر ہیں، یہ سردار ہیں، یہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، تو ان کو روزی کس نے دی ہے؟ ان کی زندگی کو جو تقسیم ہے ان کی بہتر کس نے کی ہے؟ اور ایک کو دوسرے سے بلند کس نے کیا ہے؟ یہ تو میں نے کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لیں، جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی یہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت صرف دنیا کے لیے ہے جو یہ لے کے پھر رہے ہیں، آخرت کا گھر اس سے اور بہتر ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے، اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کو کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور سب کچھ یوں ہی ساتھ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کی طرف، آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، تو آخرت کن کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ جو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے، وظائف سے دور ہو جاتا ہے، تسبیحات سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے میں شیطان مقرر کر دیتا ہوں، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو جس بندے کا ساتھی شیطان ہو تو دیکھیں پھر کہ اس کا حال کیا کرے گا شیطان، جس نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ میں ان کو دائیں جانب بائیں جانب اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آؤں گا اور میں ان کو ضرور گمراہ کر دوں گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شیطان کو ایسا ساتھی بنا دے کہ جو انسان کو گمراہ کر دے۔ اللہ ہمیں شیطان کی قربت سے بچا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جن کا ساتھی انسان ہو جاتا ہے ان کو اپنے برے کام بھی، اپنی برائی، اپنے گناہ بھی اچھے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم بہت اچھے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا ہی برا ساتھی ہے، اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے، اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ یعنی بہرا اندھا حقیقت میں بہرا اندھا نہیں ہے، بلکہ وہ جس کو تو قرآن سنایا جاتا
لیکن وہ اس کو سنتا تو تھا لیکن اس پہ عمل نہ کرتا، وہ ہدایت نہ پاتا۔ بس اگر ہم تمہیں یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تجھے دکھا دیں گے، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ بس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر آپ کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے۔ پہلے بھی نبیوں پر ہنسا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے ہیں وہ دوسری سے بڑی چڑی ہوتی ہے، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ عذاب باز آ جائیں۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ کس کو جادوگر کہہ رہے ہیں؟ نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اے جادوگر ہمارے لیے دعا کر۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ یعنی بے توقیر کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ اس کی تو عزت ہی کوئی نہیں ہے، میں تو بادشاہ ہوں، میں تو بہتر ہوں۔ جب انسان کے اندر انا آ جانا، انا خیر من ھذا، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میرا سٹیٹس اس سے زیادہ ہے، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، میرا گھر اس سے زیادہ اچھا، میری گاڑی بہت اعلیٰ، اس وقت دوسروں کو انسان حقیر سمجھتا ہے، منحوس سمجھتا ہے، اپنے سے نیچا تر سمجھتا ہے، اور ساتھ اس نے کیا کہ یہ صاف بول بھی نہیں سکتا۔ تو آج یہی چیزیں اگر کوئی ایک آپ کے گلی محلے سے اٹھ کے تبلیغ کرنا شروع کر دے تو اس کی بھی بے توقیری کی جاتی ہے، اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے یہ کہ عام بندہ ہے، یہ غریب کہاں سے آ گئی تبلیغ کرنے، یہ کہاں سے آگے برقع پہن کے، سارے بے پردہ اور ایک حجابن آ کے عبایا پہن کے آ کے تو جو وہ تقریر کرے، تبلیغ کرے، اللہ کے دین کی طرف بلائے، تو اسی طرح سے اس کو مایوسی ہوتی ہے اور اسی طرح سے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے، یعنی اس کے سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے۔ اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اسی کی مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں، یا وہ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہی جھگڑالو ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، یعنی آپ کے ساتھ آپ کے فالوور کیا ہوتے؟ فرشتے۔ اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، تو سمجھ لے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اس وقت قیامت کی ایک علامت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ صریح دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ،
میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو۔ هذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ اب صراط کہتے ہیں راستے کو، راستہ وہ جو سیدھا ہو، بلند ہو۔ اب مستقیم بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا، تو مستقیم یعنی ایسے راستے کو کہا جاتا ہے جو لانگ، وائڈ اور ڈینجرس ہو۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو خطرناک راہوں سے چل کر آئے گا وہ سیدھا راستہ ہے، ایسا سیدھا راستہ۔ ھذا صراط مستقیم یعنی راہ راست ہے، یہی ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ، صراط مستقیم کی طلب کرنی چاہیے، جس طرح سورہ فاتحہ میں بھی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، وہ راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، انبیاء کا راستہ، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، نیک لوگوں کا راستہ۔ فاختلف الاحزاب، پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، میرے بندو آج تم پر کوئی خوف و ہراس نہ ہے اور نہ تم بد دل اور غمزدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نیک بندے ہوں گے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور وہ بھی مسلمان تھے، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ اب اللہ کے وہ بندے جن پر دوسرے بندے رش کریں گے وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی تو اللہ کی خاطر، نفرت کی تو اللہ کی خاطر۔ تو آج کہیں ہماری محبتیں ایسی ہوں اللہ کی خاطر، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اللہ کی خاطر ہوں۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کی، جس نے اللہ کی خاطر نفرت کی، تو اللہ تعالیٰ کے بندے ان پر رش کریں گے۔ یطاف علیہم، ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، اور ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں سب وہاں ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہے ہو۔ بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار کر کہیں گے، اے مالک، تیرا رب ہمیں ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں اسی بحث و مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے، جس کے پاس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر
آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں، اور ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام، اقل سلام فسوف یعلمون، ان قریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یعنی آپ کسی کو اگر تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ اگر وہ بحث میں آ جائیں، اگر وہ آپ سے منہ موڑ لیں، وہ آپ کی جگہ چھوڑ کے چلے جائیں، تو پھر آپ وہاں سے خاموش ہو جائیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ صحیح کہتے تھے۔ یعنی ان قریب کا مطلب جب قیامت آئے گی تو اس وقت پھر انہیں معلوم ہوگا کہ آپ صحیح کہتی تھی یا وہ صحیح تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا سمجھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ ہے الدخان۔